اب دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے خاندان میں سب سے پہلے دیکھے، میں نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کی تھی کہ سب سے پہلے دیکھیں جب تک وہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے نا تو وہ اسی احکام کے اندر آئیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا جو اجر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی کیا تھے کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، آخری وصیت تھی۔ تو ہمارے تو ہر گھر میں اور کچھ نہیں تو ہمارے نوکر جو ہے نا وہ تو ہمارے سامنے ہے نا، ان کے دیکھیں اگر وہ یتیم نہیں تو مسکین کے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اپنے خاندان سب سے مشکل کام پتہ ہے اپنے خاندان میں کسی کو ہیلپ کرنا ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غیروں کی مدد کرنا پھر آسان ہوگا، اٹھا کے کچھ نہ کچھ دے بھی دیں گے، لیکن اپنوں کو، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا کہ یتیم اور مسکین کو صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا جو بات آتی ہے نا وہ یہ کہ اس کو اون کرو، اس کی محبت، اس سے محبت کرنا اون کرو، کیونکہ جو یتیم ہوتا ہے نا وہ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں بچے۔ آپ نے کبھی اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھا ہوگا، مجھے ابھی تک یاد آتا ہے بہت سال پہلے جب میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ایک صاحب تھے وہ ہمارے افسوس کرنے آئے تھے، تو انہوں نے اتنی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو آف کورس ابھی بہت غم کی بات ہے، اور ہی واز ینگ، ہی واز 40 ایئرز اولڈ، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی توفیق عطا کر دی کہ اگر صرف آپ ان بچوں کا اور اس کی بیوی کا خیال رکھ لو گے تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ پہلے ان سے پیار کرتے تھے، آپ ان کو گفٹ بھی لے کے جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب اگر آپ لے کے جاتے ہو، پیار کرتے ہو، تو آپ کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بلند کر دیں گے۔ تو آپ اپنی فیملی میں، فیملی سے آگے جو نیکسٹ فیملی ہوتی ہے ادھر دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان کو آپ ان کا خیال کر رہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گھر مبارک ہوتا ہے جس کے اندر کسی یتیم کو، اس کو کھانے میں، جو اپنے گھر کے کھانے میں ان کو شامل کرتا ہے، کہ کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، جنت واجب کر دی ہے، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہو جس کی معافی نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کے بارے میں دیکھیں اتنی خوبصورت بات ہے کہ فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے جہاد۔ ہمیں کتنے شوق ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہائے آدمیوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، ہم پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہا کہ اگر کوئی یتیم اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے کوئی جہاد فی سبیل اللہ پہ نکلے اور دن رات محنت کرے، اس میں دن رات لڑائی کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہے، یا پھر وہ ایسے شخص کی طرح اتنا اجر اس کو ملے گا، یا پھر ایسے شخص کی طرح جو پوری رات اور دن قیام میں کھڑا رہتا ہے، پوری رات اور دن قیام میں، نماز کی حالت، نفل کی حالت میں کھڑا رہتا ہے، اتنا ثواب۔ یا پھر ایسا شخص جو پے در پہ روزے رکھتا ہے اور ایک روزہ بھی زندگی میں نہیں چھوڑتا، اتنا ثواب ہے کسی مسکین اور کسی بیوہ کی خدمت، مدد کرنے کا۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔